السلام علیکم ناظرین، میں ہوں جمال یعقوب جعفری اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام عوام کا سچ۔ ناظرین، اگر دیکھا جائے تو پاکستان کو صحافیوں کے لیے غیر محفوظ ملک سمجھا جاتا ہے۔ ناظرین، رواں سال کو دیکھا جائے تو تقریباً 6 صحافی اپنی جان کی بازی ہار چکے اور تقریباً 11 کے اوپر قاتلانہ حملے ہو چکے، لیکن حکومت چپ ہے۔ قانون سازی تو ہر حکومت کرتی ہے، لیکن عمل درآمد کوئی نہیں کرواتا، اور صحافی جائیں تو جائیں کس کی جانب؟ ناظرین، کیا آج صحافی اپنے آپ کو محفوظ محسوس کرتا ہے جب وہ فیلڈ میں کام کر رہا ہوتا ہے؟ یہ جانیں گے نیشنل پریس کلب میں صحافیوں سے۔ ان سے یہ بھی پوچھیں گے کہ کیا صحافت آزاد ہے، اور کیا وہ سمجھتے ہیں کہ صحافی کھل کے بات کر سکتا ہے حق اور سچ کی یا نہیں؟ آئیے جانتے ہیں، میرے ساتھ رہیے گا۔ السلام علیکم جی، کیسے ہیں جناب؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں، سے آپ بتائیں۔ بالکل ٹھیک ٹھاک۔ سر یہ بتائیں کہ پاکستان میں صحافی محفوظ دکھائی دیتا ہے آپ کو؟ نہیں، آپ جیسے کہ ورلڈ اسٹیٹسٹک دیکھ سکتے ہیں، ہمارا جو ملک ہے پاکستان، اٹس لائک ون آف دا موسٹ ڈینجرس کنٹریز ٹو ورک ایز اے جرنلسٹ۔ تو ریکارڈس تو یہ بالکل انڈیکیٹ کرتے ہیں کہ صحافی جو ہیں یہاں پہ سیف بالکل بھی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو اگر ہم دیکھا جائے کہ آپ نے ریکارڈز دیکھے، آپ ان کی بات کر رہے ہیں کہ سٹارٹس یہ کہتے ہیں کہ ہم سیف نہیں ہیں یہاں پہ، لیکن جب آپ فیلڈ میں جاتے ہیں، آپ ورک کرتے ہیں، آپ کوئی کام کرتے ہیں، تو آپ کو کیسا محسوس ہوتا ہے؟ دیکھیں، جو باڈیز ہیں ان کو میرے حساب سے جو ہے وہ ایماندار ہونا پڑے گا۔ ہمارے جتنے بھی ادارے ہیں ان سب کو ایماندار ہونا پڑے گا۔ سب کو پرابلم کی روٹ کاز پتہ ہے، لیکن کوئی بھی میرے حساب سے ایمانداری سے آج کل کام نہیں کر رہا۔ تو پرابلم کے سولیوشن کوئی دیتا نہیں ہے، ہر جو ہے وہ کرٹیک جو ہوتی ہے وہ صرف پرابلم کے کازز کے اوپر ہوتی ہے۔ ہمیں سولیوشن کی طرف آنا پڑے گا۔ ریسورسز کی بہت کمی ہے جرنلسٹ کو۔ ٹھیک ہے، ریسورسز جو ہیں وہ بھی پورے کرنے چاہیے، اس کے علاوہ ان کو سیکیورٹی بھی دینی چاہیے۔ سیکیورٹی تو ڈیفینیٹلی چاہیے ہی چاہیے نا، کیونکہ اب آپ یہ دیکھ لیں کہ کیسز کتنے ہیں، آپ سٹیٹس نکالتے ہیں، ابھی آپ نے بات کی کہ بہت سارے کیسز ہیں جن پہ قاتلانہ حملے بھی ہو چکے ہیں، ایون یہ بھی کہ جن کو قتل کر دیا گیا ہے، لیکن آواز کسی نے نہیں بلند کی۔ کیا وجہ، آواز کیوں نہیں بلند کرتے ہیں؟ آئی تھنک دوبارہ سے میں آپ کو وہی بات بولوں گا کہ ہماری جتنی بھی باڈیز ہیں، جتنی آرگنائزیشنز ہیں، ان کو ایمانداری سے بات کرنی پڑے گی۔ ٹھیک ہے، اور ڈبل سٹینڈرڈز اب کام نہیں کریں گے۔ ٹھیک ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، ڈیجیٹل دور ہے، ایوری ون ہیز ٹو بی جسٹ پیور، یو جسٹ ہیو ٹو کم آؤٹ ایز پیور، دیٹس اٹ۔ بہت شکریہ جی، تھینک یو سو مچ، تھینک یو۔ ناظرین، ہمارے ساتھ موجود ہیں عامر ملک صاحب، CNN اردو کے لیے کام کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ آپ تک سچ حق پہنچا سکیں، اور یہ بھی تمام ان صحافیوں میں موجود ہیں جو فیلڈ میں قربانی دیتے ہیں۔ ان سے بات کریں گے، جانیں گے کہ یہ کس حد تک یہاں پہ محفوظ محسوس کرتے ہیں۔ السلام علیکم جی۔ ایسا ہے کہ صحافی کو جان کا خطرہ رہتا ہے، صرف جان کا خطرہ نہیں رہتا، صحافی کو اس کی عزت کا خطرہ بھی رہتا ہے۔ جب صحافی رپورٹ کرتا ہے تو کچھ لوگوں کو اس کی جو رپورٹ ہے وہ پسند نہیں آتی، یا کچھ لوگوں کے مفادات کے خلاف ہوتی ہے، تو پھر وہ اس کو ٹارگٹ کرتے ہیں، اس کی عزت پہ بھی حملہ کرتے ہیں۔ صحافی کا روزگار بھی محفوظ نہیں ہوتا، اس کو اکثر اوقات روزگار کا جو ہے اس کا مسائل پیدا کر دیے جاتے ہیں۔ اور سب سے زیادہ اس میں جو حکومتی جماعتیں ہوتی ہیں یا حکومتی بڑے افسران ہوتے ہیں، اعلیٰ افسران ہوتے ہیں، وہ اکثر صحافیوں کو ان کے اداروں سے بے روزگار کروا دیتے ہیں، اور بعض اوقات جو سرکاری میڈیا آپ کہیں PTV، APP یا ریڈیو پاکستان کے، وہ لوگ تو ہمیشہ اس کی عزت پہ رہتے ہیں، ان کا روزگار جو ہے وہ سرکار کی پسند اور ناپسند پہ ان کو نکال دیا جاتا ہے۔ تو صحافی کے تھریٹ یہ تو تھے، فزیکل تھریٹ تھا، اس کو جان کا خوف تھا، اس کے مال کا مطلب اس کا تفظ نہیں ہوتا، اس کو خوف ہوتا ہے۔ اب تو عزتوں کا خوف آ گیا ہے۔ عزت کا خوف بھی ہے، اب ایک اور نیا آ گیا، قانون کا خوف۔ اب دیکھیں، یہ تو نئی ٹرم آ گئی ہے کہ اب صحافی کو باقی اس کے جو اس کی سیکورٹی جو ہے اس کی پہلے ہی جو ہے رسک پہ ہے، تو قانون کی طرف سے بھی اس کو اب خطرہ پیدا ہو گیا ہے کہ کب اس کو کسی رپورٹ کی بنیاد پر اس کو ٹارگٹ کیا جائے گا اور اس کو اٹھایا جائے گا اور 3 مہینے تک عدالت میں بھی پیش نہیں کیا جائے گا، یعنی اس طرح کے قوانین جو ہے وہ لائے جا رہے ہیں۔ تو پاکستان ہمیشہ سے صحافیوں کے لیے ایک مشکل ملک رہا ہے۔ لیکن یہ جو 3 مہینے والی بات آپ کہہ رہے ہیں، 2014 سے 2016 تک بھی یہ قانون موجود تھا۔ یہ 2014 میں 2 سال کے لیے یہ نافذ کیا تھا، 2016 میں یہ قانون ختم ہو گیا تھا، اور اس وقت دہشت گردی ملک میں بہت زیادہ تھی، حالات خراب تھے، امن و امان کا بہت مسئلہ تھا، تو حکومت نے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے قانون لایا تھا۔ لیکن اس دوران، اس 2 سال کے عرصے کے علاوہ بھی، اس کے بعد اور اس سے پہلے بھی صحافی جو ہیں وہ لاپتہ ہوتے رہے ہیں، وہ اریسٹ ہوتے رہے ہیں، ان کو حراست میں رکھا جاتا رہا ہے مختلف اداروں کی طرف سے،
اور ان کی حراست جو ہے نا اس کو ظاہر نہیں کیا جاتا تھا. بالکل. تو اس وقت تو پولیس یا ایف آئی اے جو ہیں اس طرح کے تفتیشی ادارے صحافیوں کو اٹھاتے تھے تو ان کے خلاف مقدمہ قائم کرتے تھے, اس کی حراست جو ہے وہ مطلب اس کو ظاہر کیا جاتا تھا, بتایا جاتا تھا. لیکن کچھ ایسے تھے جن کے پاس اٹھانے کا اختیار ہی نہیں تھا, ان لوگوں نے بھی اٹھایا اور وہ لوگ کئی دنوں تک صحافی جو ہے ان کی حراست میں رہے. اس قانون کے بننے کے بعد یہ ہوگا کہ ان کو صحافی کو اپنی حراست میں لینے کا لائسنس مل جائے گا. ہاں جی, لائسنس مل جائے گا اس کو قانون میں وہ عدالتی رسائی کے بغیر, یعنی عدالت تک رسائی بھی نہیں کر وہ سکتے. کہے گا یار سچی نہ بولو, ہمیں ایکسپوز نہ کرو, ہمیں ایکسپوز کرو گے تو ہم اٹھا لیں گے. ٹھیک ہے, تو جس دن صحافی کو اگر اٹھا لیں گے تو پھر صحافی کر کیا سکے گا. ٹھیک ہے, تو مشکل ہوتا جا رہا ہے سر, سچ بتانا مشکل ہوتا جا رہا ہے. یعنی آپ یہ سمجھیں کہ یہ تو پھر جنگ ہے, جنگ کے بیچ میں آپ فرنٹ لائن پہ لڑ رہے ہیں. مشکل ہے جی, کہیں سے بھی صحافی کے ساتھ تعاون نہیں کیا جاتا. اس کی سیکورٹی کے, اس کے تحفظ کے لیے جو اقدامات ہیں, نہ وہ حکومت کی طرف سے کوئی خوشگوار ہوا آ رہی ہے, نہ کوئی اپوزیشن کی طرف سے تقاضا کیا جا رہا ہے. ایسا ہی ہے, نہ ہمارے معاشرے میں صحافی کو کسی قسم کا اس کے اوپر ہاتھ اس بار تو الگا رکھا جاتا اپوزیشن ہے. کی طرف سے بھی نہیں ہے نا, دکھ تو یہ ہے کہ اس بار اپوزیشن بھی صحافی نہیں میں ہے. عوام کی طرف سے بھی نہیں ہے, عوام کی طرف سے بھی صحافی پہ ہاتھ ہلکا نہیں رکھا جاتا. اب جب کسی وقت آپ کسی ایک جماعت کے کسی لیڈر کے یا جماعت کی کوئی کارکردگی کے اوپر آپ لکھتے ہیں تو تھوڑا سا آپ اس کو اگر تنقیدی نگاہ سے لکھا ہو تو آپ نے یہ بول رہے ہیں تو اس جماعت کے کارکن جو ہے نا وہ آپ کو سوشل میڈیا کے ذریعے ٹرولنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں. ایسا ہی ہے, اور ایسی کہانیاں منسوب کر دیتے ہیں, جیلی فیک کہانیاں اس صحافی کے ساتھ منسوب تو کر بڑے دیتے ہیں, پیارے طریقے سے پھیلاتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے, تو بدنام کرتے ہیں, بدنام ہو جاتے ہیں. تو وہی بات ہے کہ عزت سنبھالنا اب زیادہ مشکل ہو گیا. بہت شکریہ سر, تھینک یو سو مچ, تھینک یو. ویلکم بیک ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں راجہ بشیر عثمانی صاحب, جو کہ RIUJ کے سینئر نائب صدر ہیں. ان سے بات کریں گے اور جانیں گے کہ کیا یہ خود کو پاکستان میں محفوظ سمجھتے ہیں, محسوس کرتے ہیں جب یہ فیلڈ میں جاتے ہیں کہ یہ جو ہیں محفوظ ہیں, یا ان کو ایسا لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی خطرہ ہے, کوئی نہ کوئی ایسی بات ہو سکتی ہے کیونکہ یہ صحافی ہیں. صحافی ہوتے ہوئے آپ محفوظ محسوس کرتے ہیں راجہ صاحب؟ جی, میں یہ سمجھتا ہوں کہ چونکہ ہمارے ملک میں ایک ایسی سچویشن ہو گئی ہے کہ جس میں ہر کوئی اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھتا ہے, اور صحافی تو چونکہ وہ تو خبر دیتے ہیں, ظاہر ہے انہوں نے کوئی ملک کے بدلتے ہوئے حالات, یہاں کی معاشی صورتحال, سیاسی صورتحال, تعلیمی صورتحال, صحت کے مسائل ہیں, اور جو ایشوز عوام کے ہوتے ہیں اس پر اس نے قلم اٹھانا ہوتا ہے, یا وہ آج کل جو الیکٹرانک میڈیا یا ڈیجیٹل ہے تو اس میں وہ اپنی آواز بلند کرتا ہے اور لوگوں کو اور پبلک کو اویئرنیس دیتا ہے کہ یہ اس ملک میں یہ ہو رہا ہے. تو اس کو تو ہمیشہ خطرہ رہتا ہے. اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ پچھلے اگر ہم 2-4 سال کا اس میں جائزہ لیں تو ہمارے میرا خیال ہے 100 کے قریب صحافی جو ہیں وہ اس دنیا سے رحلت, یعنی ان کو نشانہ بنایا گیا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج بھی ہم اپنے آپ کو سب سے غیر محفوظ سمجھتے ہیں. باقی پبلک کو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ ٹھیک ہے وہ تو کوئی خبر نہیں دیتے یا وہ کوئی کوریج کے لیے نہیں جاتے. تو ہم تو اگر کہیں کسی ایونٹ پہ جاتے ہیں تو وہاں ایک تو پولیس کی طرف سے بھی ہمیں خطرہ رہتا ہے, اور بعض اوقات وہ جو پولیس کی طرف سے کیسا خطرہ رہتا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ پولیس کی طرف سے ایسے ہوتا ہے نا کہ جب کوئی تو سب سے پہلے ٹارگیٹ آپ ہی ہوتے ہیں. ٹارگیٹ بہت ظاہر ہے, اس کو تو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ یہ صحافی ہے یا جو بھی ہے. اور وہ جو کوئی پروٹیسٹ ہوتا ہے تو وہ بھی صحافیوں کو ہی نشانہ بناتے ہیں, آئے روز ایسے واقعات ہوتے ہیں. ایک تو یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ جب آپ کسی کی خبر دیتے ہیں تو جو اس ملک کے اندر ایک مختلف قسم کے مافیاز ہیں ان کے لیے بھی آپ یعنی ٹارگٹ ہوتے ہیں کہ وہ مافیاز آپ ان کے حقائق سامنے نہ لے آئیں. پراپرٹی ٹاؤن ہے اس ملک کے اندر, یا جو بھی مختلف قسم کے مافیاز ہیں, جب ان کو آپ یعنی ان ٹارگٹ تو ہم نہیں کرتے, ان کی جو اصل کرتوت ہیں وہ آپ پبلک کے سامنے لاتے ہیں یا میڈیا میں لاتے ہیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی ان کی آنکھ میں بھی آپ کھٹکتے رہتے ہیں, اور وہ بھی اس وقت کی تلاش میں ہوتے ہیں کہ وہ آپ کو ٹارگٹ کریں. تو یوں سمجھتے ہیں کہ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ بالکل یعنی ہم اس وقت پوری دنیا میں اگر کہیں سب سے زیادہ غیر محفوظ ہیں صحافی, سب سے زیادہ غیر محفوظ ہیں صحافی. اور اس میں حکومت کو بھی چاہیے اور اداروں کو بھی چاہیے اور یہاں کے جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کو بھی چاہیے کہ وہ
अपने आप को दुरुस्त करें, ना कि साफ़ियों को ही टारगेट करें कि ये साफ़ी ऐसा ही है। गलत हैं। और ठीक है, हम ये नहीं, मैं ये बात नहीं कहता, हमारे यहाँ भी ज़ाहिर है एक इंसानों की मखलूक है, एक माशरा है, परफेक्ट नहीं हो सकता ना। और उसमें कहीं हाँ जी। खामियां होगी, उसमें कमज़ोरी होगी, उसमें कोताही कहीं ना गलत कहीं खबर हो भी जाती होगी। है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सारे ही साफ़ी गलत हैं, सारी ही खबरें गलत देते हैं और सारी चीज़ें ये गलत। और उसके बदले में आप अपनी दरिंदगी का निशाना बना लो तो उनको। उस जायज़ है ऐसा कि तो आप नहीं अपनी है ना? इस्लाह करें, हाँ जी। अपने अंदर जो खामियां हैं, जिसको इस्लाह अगर कोई साफ़ी निशानदेही करता है कि भाई दूध के अंदर किसी ने पानी मिलाया है, या गद्दे और कुत्ते का गोश्त फ़रोख्त हो रहा है, या कब्ज़ा ग्रुप है, किसी मज़लूम की ज़मीन पे कब्ज़ा कर दिया है, या किसी को कत्ल कर दिया है, या कोई ऐसी साजिश हो रही है, ये तो हक़ाइक़ अगर कहीं सामने लाए जाते हैं, तो बजाय इसके कि इस पे कोई इसकी इस्लाह की जाए, तो उसमें हमेशा साफ़ी इसका टारगेट रहे। तो मैं ये समझता हूँ कि ये हमारी बदकिस्मती है। इस रवैये को ओवरऑल चेंज करने की ज़रूरत है इस मुल्क के अंदर। बहुत शुक्रिया राज साहब, थैंक यू बहुत सो मच। शुक्रिया। नाज़रीन, जैसा कि आपने सुना, राज साहब ने कहा कि जो सहाफ़ी हैं वो सबसे ज़्यादा गैर महफूज हैं आज पाकिस्तान में। आखिर क्यों गैर महफूज हैं? मुख्तलिफ़ हुकूमतें आती हैं, वो कानून साजियाँ करती हैं, पॉलिसीज़ रेकमेंड की जाती हैं, लेकिन फिर भी सहाफ़ी गैर महफूज है। आखिर क्यों गैर महफूज है? ये तो सवाल बनता है, और सवाल हुकूमत से बनता है। जब ये अपोजिशन में होते हैं तो इनको याद आता है कि सहाफ़ियों के भी हकूक़ हैं, उन हकूक़ को पूरा होना चाहिए, और वो पूरा ज़ोर डालते हैं कि सहाफ़ियों के हकूक़ पूरे नहीं हो रहे। लेकिन जब वो हुकूमत में आते हैं तो वो भूल जाते हैं कि सहाफ़ियों के भी कुछ हकूक़ हैं और उनको पूरा करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन आखिर क्यों कमी कोताही रह जाती है? सवाल तो यहाँ पे पैदा होता है, क्योंकि फिर मफादात की जंग शुरू हो जाती है, फिर ज़ाती मफाद आड़े आ जाते हैं, और फिर मुश्किलात जो हैं वो पैदा हो जाती हैं सहाफ़ियों के लिए। नाज़रीन, इसीलिए आज जब सहाफ़ी बाहर निकलता है, रोड्स पे जाता है, अपनी जिहाद को कंटिन्यू करता है, क्योंकि ये भी जिहाद है। रोड पे सच्ची खबर तलाश करना एक जिहाद है जो सहाफ़ी लड़ता है, और जिहाद को अगर देखा जाए तो नाज़रीन वो अपने आप को गैर महफूज महसूस करता है। क्यों? क्योंकि जब मफादात आड़े आ जाते हैं तो फिर वो ये तक नहीं देखते कि ये सहाफ़ी सच की तलाश कर रहा है, ये सहाफ़ी हक़ाइक़ की तलाश कर रहा है। और उस चीज़ को अगर मद्देनज़र रखा जाए तो सहाफ़ियों को सबसे ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करने की ज़रूरत है, और आज हम इसी पे बात कर रहे हैं। और हुकूमत वक्त को ये चाहिए कि देखे, सोचे इस बारे में, और सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ को बेहतर से बेहतर बनाया जाए, इसलिए क्योंकि सहाफ़ी आप लोगों के लिए बाहर निकलता है, हक़ और सच की तलाश करता है। वेलकम बैक नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं तारिक विर्क साहब। तारिक विर्क साहब जो हैं रावलपिंडी इस्लामाबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के प्रेसिडेंट भी हैं। इनसे ये बात करेंगे, जानेंगे कि आप लोग इतनी स्ट्रगल करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, आप फील्ड में रहते हैं, आप लोग ख़बरें पहुंचाते हैं, आप आगे बढ़ के ये कोशिश करते हैं कि कोई गलत ख़बर ना पहुंच जाए, लेकिन उसके बदले में कानून साजियाँ भी होती हैं, इक़दामात भी किए जाते हैं, लेकिन कोई खातिर ख़्वाह हमें उस पे अमल दरामद होते हुए नज़र नहीं आती कि या तो सहाफ़ी महफूज होना, या हमारे सामने ये वाक़यात ना हों जो पेश आते रहते हैं, तो फिर एक अलहदा बात है। लेकिन वाक़यात भी होते रहते हैं, लेकिन चलें, ये एक बड़ी पॉजिटिव बात है कि सहाफ़ी पीछे नहीं हटता। तो इनसे यही जानेंगे कि आखिर ये जज्बा कहाँ से आता है, और क्या सहाफ़ी आज पाकिस्तान में ख़ुद को महफूज महसूस करता भी है या नहीं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम कैसे हैं जी अस्सलाम तारिक साहब? जी, अल्लाह का ठीक हैं? शुक्र, बेहतरीन। आप खैरियत से हैं? तारिक साहब, थैंक यू सो मच, आपने हमें ज्वाइन किया। क्या कहना चाहेंगे? आप महफूज, ख़ुद को महफूज समझते हैं पाकिस्तान में? देखें, पाकिस्तान की जो आप बात कर रहे हैं ना, देखिए जी। पाकिस्तान उन ख़तरनाक ममालिक की लिस्ट में शामिल है जहाँ साफ़ी जो हैं वो गैर महफूज हैं। ठीक है, और आपने देखा कि आए रोज़ जो है वो किसी ना किसी साफ़ी को अगवा किया जाता है, ऐसा ही है। किसी के घर में घुसकर तशद्दुद किया जाता है, और किसी को उनके बच्चों के सामने उठा के ले जाते हैं। तो ये सूरत हाल है पाकिस्तान की। कानून मौजूद हैं लेकिन कानून पर कोई अमल नहीं होता। सिंध में प्रोटेक्शन के हवाले से मौजूद है कानून, उधर अमल दरामद शुरू हो गया है। वफाक में जो है प्रोटेक्शन ऑफ जर्नलिस्ट एंड मीडिया प्रोफेशनल बिल जो है वो पास हुआ है, वो पीटीआई के दौर का हुआ है। आज तक अच्छा जी। उसके रूल नहीं बने, उसका कोई जो कमीशन कायम होना था वो नहीं हुआ। तो उस हवाले से नाम तो हमसे लिए गए हैं, तो हमने तो नाम दे दिए हैं, लेकिन अभी तक उस हवाले से जो कमीशन बनना था नहीं बन सका, उसके रूल्स बनने थे नहीं बन सके। तो सहाफ़ियों के हवाले से आप देखें
تو آئے روز جو ہے وہ پورے پاکستان میں واقعات سامنے آ رہے ہیں. سب سے زیادہ واقعات جو ہیں وہ سندھ میں ہوئے ہیں, اور 3 سال پہلے ہمارے ایک ساتھی جان محمد مہر کو قتل کر دیا گیا تھا. اس میں ہم نے بڑی کوشش کی, پورے پاکستان کی جو صحافتی تنظیمیں تھیں انہوں نے بھرپور طریقے سے جو ہے وہ احتجاجی مظاہرے کیے, سندھ حکومت سے ملاقاتیں کی, آئی جی سندھ سے ملاقاتیں کی, پی ایف یو جے کی جو ہمارے قائدین سے تھے وہ ان سے بار بار ملاقاتیں کرتے رہے. وعدے کرنے کے باوجود جو ہے وہ جی کہا جاتا رہا کہ وہ لوگ جو ہیں وہ کچے کے علاقے میں ہیں. کچے کا علاقہ کون سا پاکستان سے باہر ہے کہ وہاں جا کے آپ ان کو پکڑ نہیں سکتے. یہ تو ایک واقعہ ہے, اس کے علاوہ بھی بہت سارے واقعات ہیں. میرا خیال ہے کہ ابھی تک ہمارے تقریباً 2000 سے لے کے 2022 تک جو ہے وہ 150 کے قریب ہمارے ساتھی جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں, لیکن ان میں سے صرف 2 کے کیسز جو ہیں وہ آگے بڑھے ہیں. باقی آج تک یا تو کسی کی رپورٹ سامنے نہیں آئی یا ان کے جو قاتل ہیں وہ گرفتار نہیں ہوئے. ملزمان اگر گرفتار ہوئے ہیں تو وہ کسی نہ کسی طرح سے ان کو ڈرا دھمکا کے صلح کی کوشش کی جاتی رہی ہے. لیکن پاکستان جو ہے وہ صحافیوں کے حوالے سے کوئی محفوظ ملک نہیں ہے. ہاں یہ بات ٹھیک ہے کہ میں یہ کہتا ہوں کہ پاکستان کی صحافی برادری جو ہے نا وہ ڈٹ جاتی ہے. ان کے پاس صرف ایک ہی بات ہے, وہ حق اور سچ لکھنے سے باز نہیں آتے. اسی وجہ سے آئے روز جو ہے آپ دیکھیں کہ اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں, تشدد برداشت کرتے ہیں. ایسا ہی ہے. ان کے پاس کھانے کو پیسے نہیں ہوتے, وہ بے روزگاری کاٹتے ہیں, ان کے بچوں کی فیسیں ادا نہیں ہوتی. دوسری طرف مالکان جو ہے وہ ان کا استحصال کر رہے ہوتے ہیں, ان کی تنخواہیں ٹائم پہ ادا نہیں ہوتی, ان کے واجبات نہیں ملتے, تنخواہیں ویج بورڈ سے کم دی جاتی ہیں, اور دیگر طریقوں سے جو ہے وہ صحافی پریشان رہتا ہے. لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے وہ اپنے پاکستان کی عوام کو حق اور سچ دکھاتا ہے, اور اپنے اوپر تو وہ تشدد برداشت کرتا ہے, اپنے مسائل جو ہیں وہ ان کو برداشت کرتا ہے, لیکن وہ پاکستانی عوام اور پاکستان کے لیے جو ہے وہ اپنی ایفرٹس جاری رکھتا ہے بغیر تنہا کے, بغیر کھائے پیے. آپ نے دیکھا کہ اگر کوئی احتجاج ہوتا ہے تو صبح سے لے کے شام تک جو ہے نا وہ ایک صحافی کھڑا ہوتا ہے اور سارا دن وہ ڈیوٹی کرتا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کے دور میں جیسے مہنگائی کا دور ہے, ویج بورڈ کے مطابق تنخواہیں نہیں مل رہی, منیمم ویج جو ہے وہ اب آپ کو پتہ ہے کہ 37,000 جو ہے وہ ہے. لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ ہمارے ایسے بڑے بڑے ادارے جو اپنے آپ کو یہ کہتے ہیں کہ ہم لیڈ کر رہے ہیں وہ بھی جو ہے وہ منیمم ویج سے تنخواہیں دے رہے ہیں, کم تنخواہیں دے رہے ہیں. تو یہ ہے صورتحال صحافیوں کی پاکستان میں ہے. لیکن اس کے باوجود بھی دیکھ لیں کہ الحمدللہ ہمارے ساتھی جو ہیں وہ ڈٹ کے کھڑے ہیں اور حق اور سچ لکھتے ہیں اور پیچھے نہیں ہٹتے. جیلیں کاٹی ہیں, صحبتیں برداشت کی ہیں, کوڑے کھائیں. اگر آپ دیکھیں پاکستان جب سے بنا ہے تو آزادی صحافت کو دبانے کی کوشش ہوتی رہی ہے, لیکن ہمارے سینئرز نے جو جدوجہد کی انہوں نے کوڑے کھائے. ہر آمریت کے دور میں وہ ڈٹ کے کھڑے رہے. ہمارے سینئر ساتھی ناصر زیدی صاحب آپ کے سامنے موجود ہیں, اور انہوں نے کوڑے کھائے ضیاء کے دور میں, لیکن وہ پیچھے نہیں ہٹے. اس کے علاوہ دیگر ان کے ساتھ کافی سارے لوگ تھے جنہوں نے کوڑے کھائے. بہرحال یہ ہے کہ وہ مسلسل انہوں نے جدوجہد جاری رکھی آزادی صحافت کو کے لیے, اور پاکستان میں جو ہے آزادی صحافت کے حوالے سے وہ ہر طرح سے ڈٹ کے کھڑے رہے. اور ان کے بعد جو ہے الحمدللہ ہم بھی اپنی کوشش کر رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح سے جو ہے وہ پاکستان میں آزادی صحافت کی جنگ لڑی جائے. اگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہ جنگ ہم لڑتے رہیں گے تو جو سپیس ہمیں ملی ہے وہ ہمارے پاس رہے گی. اگر ہم خاموش ہو گئے تو یہ سپیس جو ہمارے پاس ہے وہ شاید کل کو ہمارے پاس نہ ہو. ٹھیک ہو گیا جی. اچھا سر, بات پھر گھوم پھر کے یہاں پہ آتی ہے کہ ہم لوگ جد و جہد بھی کرتے ہیں, ہم لوگ یہاں پہ سٹرگلز بھی کر رہے ہیں. جو صحافی ہیں خاص طور پہ جو فیلڈ ورکرز ہیں وہ اپنی جان پہ کھیل کے خبر بھی پہنچاتے ہیں. حکومت یہ بات بھی کرتی ہے کہ ہم آپ کو تحفظ دیں گے, آپ لوگ محفوظ ہیں, ٹھیک ہے, لیکن وہی حکومتیں آ کر بیچ میں ان کے لیے بیریئرز بھی ڈالتی ہیں, ان کے لیے مشکلات بھی پیدا کرتی ہیں, اور ڈیفنس کی کوئی بات نہیں ہوتی نا. آپ نے یہ بات کی کہ 1-2 صحافیوں پہ تو کارروائی ہو جاتی ہے کہ چلیں وہ چل گئی, ان کو شاید مل گیا حق, ٹھیک ہے, جو وہ ڈیزرو کرتے تھے, لیکن اس کے علاوہ تو کسی کو نہیں ملا. رواں سال میں ہمارے سامنے 6 قتل ہیں, ٹھیک ہے, 11 قاتلانہ حملے ہیں. ہم ان کو کیسے دیکھیں گے, ہم کدھر لے کر جائیں گے؟ اور حکومت اب کیا کہتی ہے آپ کو؟ کیونکہ اب تو حکومت کے ساتھ بات ہوتی ہے, ڈائریکٹلی ہوتی ہے. صحافی جو ہیں وہ ایک اسٹرانگ برادری ہے پوری, ٹھیک ہے, اور ایک بہت بڑی آپ کہہ لیں کمیونٹی ہے جو اپنے لیے آواز تو بلند کرتی ہے, بے شک جتنا اس کو دبانے کی کوشش کی جائے. تو اب حکومت کیا کہتی ہے اس معاملے میں؟ دیکھیں, حکومت جب اقتدار میں ایک سیاسی پارٹی آتی ہے نا
تو وہ بھول جاتی ہے آزادی صحافت کی بات کو. جب وہ اپوزیشن میں ہوتی ہے تو اس سے یاد ہوتا ہے کہ آزادی صحافت کی بات کرنی ہے. ایسا ہی ہے. موجودہ حکومت جو ہے یہ جب اپوزیشن میں تھی تو آپ نے دیکھا کہ ہم نے پاکستان میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی بل جو ہے وہ پی ٹی آئی کے دور میں لانے کی کوشش کی جا رہی تھی. اس حوالے سے ہم نے ایک بہت بڑا جو ہے احتجاج پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر کیا. 24 گھنٹے کا ہمارا وہ دھرنا تھا. اس میں موجودہ وزیر اعظم 2 مرتبہ آئے, اپنا پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین 2 مرتبہ آئے, مولانا فضل الرحمان آئے, ان کے بیٹے آئے, اپنا پاکستان مسلم لیگ نون کی قیادت آئی اور پیپلز پارٹی کی قیادت ہمارے ساتھ آئی, ایم کیو ایم کے آئے, اور دیگر جو اس وقت لوگ اپوزیشن میں تھے تمام سیاسی جماعتیں ہمارے اس احتجاج میں ہمارے ساتھ کھڑی رہیں اور آزادی صحافت کی بات کرتی رہیں. اب جب کہ چونکہ یہ خود حکومت میں ہے تو اب وہ دیکھ لیں, اب ان کو یاد نہیں ہے کہ آزادی صحافت کے حوالے سے ہم جو باتیں کرتے رہے ہیں اس حوالے سے جو انہوں نے باتیں کی ہیں, اب تو حکومت میں ہیں, اب تو یہ کر سکتے ہیں. تو لیکن یہ دیکھیں کہ ابھی تک جو ہے وہ جو بل پاس ہوا تھا اس کے رولز وغیرہ نہیں بنے, اس حوالے سے جو انہوں نے کمیشن بنانا تھا وہ نہیں بنا. بہرحال پاکستان میں آزادی صحافت کی باتیں تو بہت کی جاتی ہیں لیکن آزادی ہے نہیں, اس طرح سے نہیں ہوتا. آپ دیکھیں بڑے بڑے ادارے جو ہیں وہ ان کی مجبوریاں ہیں, وہ جو ہمارا نیشنل میڈیا ہے وہ ٹوٹل کنٹرول ہو گیا. اگر کوئی صحافی سوشل میڈیا پہ آ کے کوئی بات کرتا ہے, کوئی ٹویٹ کرتا ہے, کوئی ویلاگ کرتا ہے تو اس کے خلاف کارروائی ہو جاتی ہے. اور آپ نے دیکھا کہ پی ٹی آئی کے دور میں ہم نے سب سے زیادہ جو بھگتا ہے وہ پی ٹی آئی کے دور میں تھا جب انہوں نے ایف آئی اے کو استعمال کیا اور پیکا ایکٹ کے ذریعے جو ہے وہ ہمارے ساتھیوں پہ مقدمات بنائے جاتے رہے, ان کو اغوا کیا جاتا رہا, تشدد کیا جاتا رہا, اور پھر جو ہے عدالتوں میں ہم ان کے ساتھ پیش ہوتے رہے. تو پھر جسٹس عطر من اللہ صاحب نے ایک فیصلہ دیا تھا کہ ایف آئی اے اگر جب کسی صحافی کو گرفتار کرے گا تو وہ سب سے پہلے یونین سے رابطہ کرے گا, اس کے بعد جو ہے ایف آئی اے کی طرف سے گرفتاریاں بند ہوگی. لیکن اس کے بعد جو ہے وہ انہوں نے دہشت گردی کے مقدمات میں جو ہے وہ صحافیوں کو گرفتار کرنا شروع کر دیا. لیکن بہرحال یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت کوئی بھی آ جائے, انہوں نے کوشش کرنی ہوتی ہے. کوئی بھی نہیں یہ چاہتا کہ ہمارے خلاف کوئی بات ہو, کوئی نہیں چاہتا کہ کوئی ایسا پروگرام ہمارے خلاف ہو جو حکومت اس وقت کام کر رہی ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ صحافی جو ہیں وہ صاف ظاہر ہے انہوں نے تو حق اور سچ لکھنا ہے, کوئی بھی حکومت ہو, کوئی بھی ہو. لکھتے ہیں, لکھتے رہیں گے, لکھتے رہے ہیں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ جناب ویگ صاحب, آپ نے یہ باتیں کی. لیکن اگر کوئی صحافی دیکھتا ہے تو شاید اس کو پھر بھی تسلی اس لیے نہیں ہوتی کیونکہ حکومت جو ہے وہ آج ہمارے ساتھ نہیں کھڑی ہوتی, چاہے وہ جو بھی حکومت ہو. ٹھیک ہے, بہت شکریہ جی. ناظرین, جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ ورک صاحب نے کہا کہ قانون سازی تو جو بھی حکومت ہوتی ہے اس کے دور میں ہوتی ہے لیکن عمل درآمد نہیں ہوتی. یہ لوگ جب اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو ان کو یہ یاد آتا ہے کہ صحافیوں کا تحفظ بھی بڑا ضروری ہے اور اس پہ اقدامات بھی کیے جائیں. وہ آوازیں بلند کرتے ہیں اور ان کے پاس بات کرنے کے لیے کچھ ہوتا ہے کہ صحافی جو ہیں وہ محفوظ نہیں ہے آپ کے دور میں. لیکن جب وہ خود حکومت میں آتے ہیں تو یہ بھول جاتے ہیں, پھر ان کو نظر نہیں آتے کہ کہاں صحافیوں کے خلاف کیسز بنا کر, جھوٹے کیسز بنا کر ان کو پریشرائز کیا جا رہا ہے کہ وہ سچ نہ بولیں اور وہ جھوٹ بولیں. لیکن صحافی ہمیشہ سے سچ بولتا رہا ہے, سچ بولتا رہے گا اور آج بھی سچ بول رہا ہے, اس لیے اس کے لیے بہت مشکلات ہیں. وہ جب بھی بولتا ہے, انہوں نے یہی بات کی کہ ہماری گرفتاریاں ہو جاتی ہیں. پہلے ایک دور میں ایف آئی اے کو انوالو کر کے صحافیوں کو دبانے کی کوشش کی گئی, آج ان پہ ڈیفرنٹ قسم کے مقدمات بنا کر ان کو دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے, خواہ وہ دہشت گردی کیوں نہ ہو. لیکن کوئی صحافی جو ہے وہ دہشت گرد نہیں ہے. صحافی محنت کرتا ہے, سچ کی آواز بلند کرتا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ عوام تک, اس پاکستان کے ایک ایک باسی تک سچ پہنچا سکے. ناظرین, ہم سب کو یہ سوچنا چاہیے کہ صحافی ہم میں سے ہیں اور صحافی ہم تک جہاد کر کے, یہ ایک جہاد ہے جو اپنی فیلڈ میں نکلتے ہیں, یہ محنت کرتے ہیں, یہ خبر تلاش کرتے ہیں. اس سے بڑا جہاد کیا ہو سکے گا جو آپ تک سچ پہنچاتے ہیں. تو یہ جو جہاد کر رہے ہیں یہ حق پر ہے, یہ سچ پر ہے اور ان کا ساتھ دینا چاہیے. اور جو حکومت موجود ہے اس کو بھی یہ چاہیے کہ وہ جو تحفظ ہے صحافی کا اس کو یقین اس کو بہتر بنائیں, اس کے لیے اقدامات کریں آگے بڑھ کر, تاکہ صحافی اپنے آپ کو جب اپنا کام کر رہا ہو, فیلڈ میں ہو, تو اس کو محفوظ محسوس ہو کہ میں اس ملک میں محفوظ ہوں, میرے آس پاس کے جو لوگ ہیں یہ میرے ساتھ ہیں اور
جو حکومت پاکستان ہے وہ بھی میرے ساتھ ہے اور یہ میرے لیے اقدامات کرے گی اگر میرے ساتھ خدا نہ خواستہ کوئی ایسا واقعہ ہو جاتا ہے جہاں پہ میں اپنے آپ کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتا. کیونکہ بہت سارے ایسے واقعات ہوتے ہیں جب آپ فیلڈ میں ہوتے ہو تو آپ جو ہو ولنریبل ہوتے ہو, آپ کو آرام سے کوئی ٹچ کر سکتا ہے, آرام سے آپ کو اپنی دہشت گردی کا نشانہ بنا سکتا ہے, لیکن وہاں پہ اس کو صرف ایک یقین ہوتا ہے کہ حکومت پاکستان جو ہے وہ مجھے انصاف دے گی, وہ رائٹ پرووائڈ کرے گی. تو حکومت پاکستان کو چاہیے کہ جو صحافی سوچتا ہے اس کو اس کو بہتر طریقے سے امپلیمنٹ کرے اور صحافیوں کے تحفظ کو بہتر سے بہتر بنانے کے اقدامات کرے تاکہ ہمارے لیے, اس ملک کے لیے ایک سچی, اچھی, کھری خبر سامنے آئے. اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے, انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے اللہ حافظ.